بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، جو مرض ہمارے ساتھ لاحق ہے، ہم نے اس کا ہر طرح کا علاج کروایا، میڈیسن بھی استعمال کی، لیکن کوئی دوائی ثابت نہیں ہوتی۔ کسی دوائی سے پیدا نہیں ہوتا، اگر پیدا ہوتا بھی ہے چند دن عارضی ہوتا ہے، پھر معاملہ اسی طرح رہتا ہے۔ دوائی عین مرض کے مطابق ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی پیدا نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، اگر وہ عمل پورے یقین سے کرے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین اس کے اوپر پختہ ہونا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لے کہ شفا دوائی کے اندر نہیں، شفا اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ بحث کی ایک مختصر سی مثال دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ، مجھے یہ تکلیف ہے، پیٹ کا درد ہے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، بتایا کہ اللہ کے لاڈلے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ نے حکم دیا ہے کہ فلاں درخت کے پتے لو اور ان کو کوٹ کر پیس کر پانی میں حل کر کے وہ پی لو، اللہ شفا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت وہ عمل کیا، پتے لائے، ان کو کوٹ کر پیس کر پانی میں حل کر کے پیا اور شفا مل گئی، صحت ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر تکلیف ہوئی، خیال آیا کہ میں نے وہ عمل کیا تھا، اس سے اللہ نے مجھے شفا دے دی، اب بھی میں وہی عمل کرتا ہوں۔ پھر اسی درخت کے پتے لائے، ان کو رگڑ کر، کوٹ کر، پیس کر پانی میں حل کر کے جب پیا تو تکلیف پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ پریشان ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، یا اللہ، پہلے تو مجھے شفا ہو گئی تھی، اب مجھے شفا نہیں ہوئی بلکہ تکلیف بڑھ گئی۔ جواب ملا، میرے لاڈلے، اے میرے برگزیدہ پیغمبر، شفا ان چیزوں میں نہیں ہے، شفا میرے حکم ہے، شفا میرے حکم میں ہے، میں ان چیزوں کے اندر شفا ڈال دیتا ہوں تو وہ چیزیں شفا دیتی ہے، میں شفا کا عمل نکالوں تو وہ چیزیں شفا نہیں دیتی۔ دوائی کی بھی یہی حالت ہوتی ہے، اللہ اس میں شفا ڈال دیتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے، اللہ اس سے شفا کا عمل نکال دیتے ہیں تو وہ دوائی کام نہیں کرتی۔ اب اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ کس طرح متوجہ ہونا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنی ہے، یا اللہ، یہ دوائی جو میں استعمال کر رہا ہوں، اس میں تو نے شفا ڈالنی۔ دعا کے ذرائع بھی ہوتے ہیں یہ عمل، وظائف کے ذریعے بھی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ وظائف جو کیے جاتے ہیں ان کی حیثیت بھی دعا کی طرح ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کیے جاتے ہیں، اللہ سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ آپ جو بھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، کسی بھی مرض کے لیے آپ 11 مرتبہ اس دوائی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ہی سورہ شفا، اور اس کی اتنی برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر ہر طرح کی شفا رکھی۔ 11 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا صمد، اور اس کے اول آخر ایک ایک دفعہ درود ابراہیم بھی پڑھ کر آپ اس دوائی کے اوپر دم کر دیں۔ پھر اس دوائی کو استعمال کرو۔ جب بھی آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے یہی عمل کرے، اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 41 مرتبہ یا صمد پڑھے۔ آپ دیکھیں، آپ مہینوں پر جو دوائی کھاتے ہیں، سالوں پر کھاتے ہیں، وہ کام نہیں کرتی، وہ چند دنوں کے اندر ہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کی دربار کا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کی چوکھٹ میں جھک گئے، اللہ سے درخواست کر دی، اللہ سے آپ نے اس کی بارگاہ میں اپنے فریاد کر دی، اللہ رب العزت دیر نہیں پھرنگ آتے، اس کے اندر شفا ڈال دیتے ہیں، اور اس بیماری سے، تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت ہی مضبوط عمل ہے، لیکن اتنا ہی آپ کا یقین بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر یقین کے اندر کمزوری ہے، پختہ نہیں ہے، جن میں یہ خیال رکھیں گے پتہ نہیں شفا ملے گا یا نہیں ملے گی، جو رنگی استعمال کریں گے تو پھر کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں، جو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جائے، یا سب ہو جائے، یا تو معاملے پکے طریقے سے نہیں ماننا تو نہ مانو، پھر اسی طرح پریشانیاں جھیلتے رہو، یقین پختہ کر لو، اللہ کے کلام پر انشاءاللہ 100% گارنٹی کی بات ہے کہ شفا مل جائے گی۔ اللہ رب العزت یقین سے یہ مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔